यीशु के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम बिशप अफजल सैमुअल है। मेरा ताल्लुक़ गॉस्पेल चर्च ऑफ द एवरलास्टिंग फादर की कलीसिया से है। मसीह यीशु के 7 सलीबी कलमात से आज हम 7वें कलमे के मुतल्लिक़ सीखेंगे। खुदा के कलाम में से मेरे साथ देखिएगा, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 23वां बाब उसकी 44वीं आयत से। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। सो हम देखते हैं खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप। सो यीशु मसीह बाप को जो है वो पुकारते हैं। सो इस कलमे को समझने के लिए हमें सबसे पहले बाप को जानना जो है वो ज़रूरी है, जिसको यीशु मसीह पुकार रहे हैं। सो उस बाप को जो है हमें जानना और पहचानना है। सो खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि बाइबल की जो पहली ही आयत है उसका पहला लफ्ज़ जो है वो एलोहीम है। सो एलोहीम जो है वो इस बात को ज़ाहिर करता है, क्योंकि वो एलोह की जमा है। सो इस बात को ज़ाहिर करता है और वो वाहिद खुदा के लिए लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है कि एलोहीम। सो एलोहीम जो है ये इसका मतलब है कि हमारे खुदा, ज़िंदा खुदा में जो है वो कसरत है। बहुत सारे खुदा नहीं या 3 जो है वो अलग अलग खुदा नहीं, बल्कि एक ही खुदा है, लेकिन उस एक खुदा में कसरत है। हमारा खुदा जो है वो कसरत का खुदा है। उस एक वाहिद ज़िंदा खुदा में जो है वो कसरत है। उसमें उसका कलमा है, उसमें उसका रूह है, और इन तीनों में जो खसूसियात हैं वो एक जैसी हैं। इन तीनों का मिशन, तीनों का काम जो है वो एक ही है, और वो ये है कि वो इंसानों की निजात का काम है। सो जब एक ही काम है तो इनमें जो है वो खासियत, खसूसियात जो है वो एक ही है। बाप में ये खसूसियत है कि वो मुर्दों को ज़िंदा करता है। वो हर वक्त हर जगह जो है वो मौजूद है। सो बेटे के अंदर भी जो है वो यही खासियत है कि वो हर वक्त हर जगह जो है वो मौजूद है। सो जब हम उस ज़िंदा खुदा को जानते हैं, उस बाप को जानते हैं, तो जब सलीब पर यीशु मसीह जो है वो लटके हैं, तो हम इस बारे में जानें कि ये बदन जो है वो कलमा खुदा ने लिया है। खुदा का कलमा जो है वो मुजस्सम होकर हमारे बीच आया है, हमारे दरमियान आया है, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। फिलिपियों के ख़त में लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था और खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। फिलिपियों 2 बाब उसकी 6 आयत से, और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुआ। सो यीशु मसीह कलमा खुदा है, वो इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुआ। वो कलमा खुदा जो है वो मुजस्सम हुआ। सो उसने बदन में आकर हमारे बदनों का जो है वो फिदिया और कफ़ारा दिया है। 5वें कलमे के मुतल्लिक़ जब हमने सीखा था तो हमने इस बारे में सीखा था कि वो बदन लेकर आया है, और जब बदन लेकर आया है तो वो थकता भी है, उसे प्यास भी लगती है, उसे भूख भी लगती है, वो सोता भी है, सो वो आंसू भी बहाता है। सो वो कामिल इंसान बनकर जो है वो हमारे दरमियान आया है, और सलीब पर वही मुजस्सम कलमा जो है वो मसलूब हुआ है। उसी कलमे ने बदन लेकर हमारे बदनों का जो है वो कफ़ारा दिया है, उसने फिदिया दिया है। और जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस बारे में ये कहते हैं कि जी सलीब पर ये इनका खुदा जो है, जिसको ये कहते हैं खुदा है, हम कहते नहीं, हम मानते हैं। हम इस बारे में जो है वो ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह कलमा खुदा और अपनी ज़ात से जो है वो खुदा है। वो कहते हैं खुदा मर गया। सो खुदा मर नहीं गया, खुदा के बेटे यीशु ने फिदिया दिया है,
کفارہ دیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے اپنی جان دینے کا اور پھر واپس اس کو لینے کا بھی اختیار ہے۔ سو اس نے کفارہ دیا ہے، اس نے بدن میں آ کر ہمارے بدنوں کا کفارہ دیا ہے۔ صلیب پر وہ جو اس نے جان دی ہے وہ میری زندگی کے لیے، مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کرنے کے لیے صلیب پر اس نے جو ہے وہ جان دی ہے۔ سو کلمہ خدا صلیب پر مصلوب ہوا ہے، اور جہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں یا تعلیمات انہوں نے بنائی ہوئی کہ یسوع مسیح کے اندر جو ہے وہ دو روحیں ہیں، ایک وہ روح جو ہے انسانی روح ہے، اور ایک جو ہے وہ روح القدس ہے۔ یسوع مسیح خود جو ہے وہ مجسم کلمہ ہے، اور کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہوئی ہے۔ سو اس کے اندر جو ہے وہ خود کلمہ خدا ہے، اور کلمہ جو ہے وہ روح ہے۔ سو وہ مجسم ہوا ہے، بدن لے کر ہمارے درمیان آیا ہے۔ سو جب بدن لے کر آیا تو ہم اس بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ہمارے فدیے اور کفارے کے لیے ہے، وہ ہماری نجات کے لیے ہے، ہماری مخلصی کے لیے ہے۔ سو وہی روح، کلمہ روح جو ہے یسوع نے جو ہے وہ باپ کے ہاتھوں میں وہ جو ہے وہ سونپی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ جان دینے کا اور پھر اسے واپس لینے کا اختیار ہے۔ سو یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر لکھا ہے کہ اپنا دم جو ہے اس نے دے دیا، اور جب یسوع مسیح نے، ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ اپنی روح جو ہے وہ باپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ سونپی ہے، تاکہ وہ روح کی حالت میں پھر جو ہے وہ ان قیدی روحوں کے پاس جائے، اور ان قیدی روحوں کو جو ہے وہ لکھا ہے کہ وہاں پر جا کر اس نے منادی کی، اور ان روحوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گیا اور ان کو انعام دیے۔ سو یسوع مسیح جو ہے وہ کلمہ خدا ہے، وہ مجسم کلمہ ہے، وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ آیا ہے انسان بن کر، اس نے کفارہ دیا ہے، اور یہی کلمہ روح پھر اس نے باپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ سونپ دی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بدن جو ہے جو مجسم ہو کر آیا تھا، یہی بدن جو ہے وہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا ہے۔ سو یسوع مسیح کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کلمے کے بارے میں، آخری کلمے کے بارے میں، کہ یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر اس نے اپنی جان دے دی، تو پیلاطوس جو ہے اس بارے میں حیران ہوا کہ اتنی جلدی جو ہے وہ یہ مر گیا۔ مرکز کی انجیل 15 باب کی ہم 44 آیت میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر پیلاطوس جو ہے وہ تعجب کرتا ہے کہ یہ اتنا جلدی جو ہے وہ مر گیا۔ یسوع مسیح کی موت جو ہے وہ ان جسمانی دکھوں کی وجہ سے ہی نہیں، بلکہ دل کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہوئی، کہ جن کے مردے اس نے زندہ کیے، جن کے ساتھ وہ رہا، جن کے بیماروں کو اچھا کیا، جن کے بیچ وہ بادشاہی لے کر آیا، انہوں نے ہی اسے مصلوب کروایا۔ سو یسوع مسیح کا دل جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور اسی میں جو ہے وہ اتنی جلدی جو ہے وہ مر گیا۔ حالانکہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ڈاکو جو ہے، جو باقی دو ڈاکو ہیں، وہ اتنی جلدی نہیں مرے، اور لکھا ہے کہ ان کی ٹانگیں جو ہیں، ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ توڑی گئیں۔ ایک تو یسوع مسیح کے بارے میں یہ پیشن گوئی جو ہے یہ پوری ہوئی، زبور 34 اس کی 20ویں آیت کی پیشن گوئی، کہ اس کی ایک بھی ہڈی جو ہے وہ توڑی نہیں جائے گی۔ اور ایک سپاہی نے لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ نیزہ مار کر جو ہے وہ چیک کیا، اس کی پسلی پر نیزہ مار کر جو ہے وہ چیک کیا، تو لکھا ہے کہ وہاں پر پانی اور خون جو ہے وہ بہہ نکلا۔ سو اس پسلی کو چھیدا گیا۔ ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ آدم کو جو ہے وہ گہری نیند دی گئی، اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی گئی، اور اس سے ہوا کو بنایا گیا۔ تو یہاں پر یسوع مسیح کی پسلی کو چھیدا گیا، اور اس سے کلیسیا کا وجود ہوا۔ سو کلیسیا مسیح کے دل کے قریب ہے، کلیسیا یسوع مسیح کی دلہن ہے، کلیسیا یسوع مسیح کے جو ہے وہ فدیے اور کفارے کے وسیلہ سے جو ہے وہ بچائی گئی ہے۔ آئیں یسوع مسیح پر غور کریں، جو ہماری خاطر اس نے جو ہے وہ آسمان کو جو ہے وہ آسمان سے ہمارے بیچ میں وہ مجسم ہو کر کلمہ جو ہے ہمارے بیچ میں آ گیا۔ سو میں نے چھوڑا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کیونکہ بیک وقت وہ زمین پر بھی اور بیک وقت وہ آسمان پر بھی موجود ہے، اور بیک وقت وہ ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے۔ آئیں اس یسوع کو جو اس وقت ہمارے بیچ میں موجود ہے اور ہمارے دلوں پر وہ حکومت کرنا چاہتا ہے، سو ہماری زندگیوں میں وہ آنا رہنا اور سکونت کرنا چاہتا ہے،
آئیں اس یسوع کو اپنے دلوں میں اپنی زندگی میں جگا دیں۔ سو یہ 7 صلیبی کلمات میرا ایمان ہے کہ ہم جب ان کے بارے میں سیکھتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، ہم اپنی زندگیاں جو ہے اس خدا کے اس ذبح کی ہوئے بلے کے سپرد کرتے ہیں اور اس کو جلال دیتے ہیں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا ان بزرگ خدا زندہ خدا، میں تیری تعریف کرتا ہوں، تو جلال کا بادشاہ، شہر کا قدوس، ہماری خدا زندہ خدا ہے۔ شو برکت دے، اور خدا ان سنا ہوا کلام ایمان کے ساتھ زندگیوں میں بیٹھے، دلوں میں بیٹھے، اور زندگیاں تیرے کلام کو قبول کریں، سنیں، سمجھیں، اور خدا ان تیرے کلام کو اور بہت سارے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ بہت سارے روح نجات پائیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور بارکتے ہیں، آمین۔